جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ سوال بھی اکثر آتا ہے کہ کسی نے جانور خریدا قربانی کا اور اس جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اب کیا اس قربانی ہو سکتی ہے یا دوسرا ہمیں جانور لینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ اگر والدین نے وصیت کی ہے تو کیا ہر سال ہم قربانی کریں گے ان کی طرف۔ اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر قربانی کرتے ہیں تو کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ آیا ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو کیسے۔ اگلا جو ہمارے سامنے سوال ہے، قربانی کی کھال کیا مسجد کے امام کو دے سکتے۔ جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ گھر کا بکرا 1 سال ہونے کے باوجود اگر دتا نہ ہو تو کیا قربانی کر سکتے ہیں۔ کہ شروعاتی دنوں میں اگر کسی خاتون کو پیریڈ شروع ہو گئے تو اب اس کے بعد وہ 3-4 دن کے بعد اگر وہ عبادت کرتی ہے تو کیا اس کو پورے عشرے کا ثواب ملے گا۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم قربانی سے متعلق کچھ سوالات جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس آئے ہیں اور بہت اہم سوالات ہیں قربانی کے متعلق، تو آج کی اس گفتگو میں ہم ان سوالوں کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے، تو یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں جو واضح طور پر جو عیوب ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور 4 عیوب کا ذکر تو احادیث میں ملتا ہے کہ 4 قسم کے عیب ایسے ہیں کہ وہ اگر قربانی میں کے جانور میں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں، یہ ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جو قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ الاوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح۔ اب ظاہر ہے کہ جب کانا جانور جس کی ایک آنکھ خراب ہے اس کی قربانی نہیں کر سکتے، تو جس کی دونوں آنکھ خراب ہے اس کی نہیں کر سکتے۔ والمریضہ البین مرضها، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ والارجاء البین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ والکثیرۃ التی لا تنقی، اور اتنا دبلا پتلا جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو۔ تو یہ 4 عیوب ہیں، یہ 4 بڑے بڑے جو ہے عیب ہیں جو قربانی کے جانور کے اندر ہوں تو قربانی ان کی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، البتہ قربانی کے جانور لینے کے پہلے ہم کوشش یہ کریں کہ کوئی عیب نہ ہو۔ لینے کے بعد اگر کوئی ایسا چھوٹا موٹا عیب نظر آ گیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ اگر والدین نے وصیت کی ہے تو کیا ہر سال ہم قربانی کریں گے ان کی طرف سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ والدین نے اگر وصیت کی ہے قربانی کرنے کی تو ایک مرتبہ ان کی طرف سے وصیت کے طور پہ قربانی کی جائے گی، لیکن ہر سال ایک معمول بنا لینا تو پھر یہ وہی بات ہوگی کہ میت کی طرف سے قربانی ہے جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے ان رشتہ داروں کی طرف سے جن کا انتقال ہو گیا ہو، اپنے چچا کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، جبکہ آپ بہت محبت کرتے تھے، آپ نے کبھی قربانی نہیں کی۔ اس لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ الاضحیۃ مشروعۃ فی حق الاحیاء، کہ قربانی زندوں کے حق میں مشروع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے۔ وَأَمَّا مَا يَظُنُّهُ بَعْضُ الْعَامَّةِ مِنْ اخْتِصَاصِ الْأَضْحِيَّةِ بِالْأَمْوَاتِ فَلَا أَصْلَ لَهُ، اور جو بعض لوگ مردوں کے ساتھ خاص کر کے قربانی کرتے ہیں تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر قربانی کرتے ہیں تو کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت میں ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنے کی دلیل ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے کہیں زیادہ محبت صحابہ کرام کرتے تھے، انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی نہیں کی، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت علی کی جو ایک روایت ملتی ہے ترمذی وغیرہ کے اندر، ترمذی کے اندر 1495 نمبر کی روایت ہے کہ حضرت علی جو ہے 2 دمبے کرتے تھے اللہ کے نبی کی طرف سے، اور جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس کا حکم دیا تھا تو میں اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے، یہ روایت اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنایا جائے۔ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ درود و سلام پڑھیے، اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھیے، آپ جو ہے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے، آپ کی اتباع کیجئے، یہ کافی ہے۔
ہمیں قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے کر کے ہم کون سا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اللہ کے نبی کو کون سا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک سوال آیا ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، علامہ البانی نے پہلے اس کو ضعیف قرار دیا تھا، بعد میں آپ نے رجوع کیا تھا، اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. وہ حدیث اس لائق ہے کہ اس کو دلیل بنایا جائے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، اگر وہ عید کے دن اگر وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے، یعنی چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کے دن تک وہ اوائڈ کرتا ہے بال اور ناخن کو، اور عید والے دن وہ اپنا بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِيَتِهِ، اس کو پوری قربانی کا ثواب ملے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا اجر ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے لیکن وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو کاٹنے سے بچتا ہے اور عید کے دن کٹواتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو یہ ثواب ملے گا اس حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد اگلا جو ہمارے سامنے سوال ہے، قربانی کی کھال کیا مسجد کے امام کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کی کھال کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے. اس کی قیمت سے آپ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو اگر آپ بیچیں گے بھی تو اس کی قیمت کو آپ صدقہ خیرات کریں گے، اس کی کھال کو آپ صدقہ خیرات کریں گے. تو اگر امام مسجد اس لائق ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے لائق ہے، یعنی غریب ہے، فقیر ہے، تو اس کو آپ قربانی کی کھال دے سکتے ہیں یا اس کی رقم اس کے لیے اس کو آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ فقیر میں نہیں آتا ہے، اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، تو پھر اس کو نہیں دینا چاہیے، یہ حق ہے فقراء کا. اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ گھر کا بکرا 1 سال ہونے کے باوجود اگر دتا نہ ہو تو کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے عمر کو طے کیا ہے، لیکن احادیث سے جو بات ثابت ہے، مسنہ کا لفظ آیا ہے جو کہ اس جانور کے لیے بولا جاتا ہے جس نے دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں اور اس کے 2 دانت نکل آئے ہوں. اب یہ جو ہوتا ہے دانت نکلنے کا معاملہ کسی جانوروں میں 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے، کسی جانوروں میں سال بھر بعد ہوتا ہے، کسی جانور میں 2 سال بعد ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی علامت بنا دی گئی کہ اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے جانور بیچنے والا آپ سے کہے کہ ہم نے یہ 2 سال کا ہے اور حقیقت میں وہ 2 سال کا نہ ہو. تو اس لیے یہ واضح علامت ہے اور یہی حدیثوں سے ثابت ہے کہ قربانی کا جانور مسنہ ہونا چاہیے. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ شرط ہے قربانی کے جانور کے لیے اس کا دتا ہونا. تو 1 سال کا ہونے کے باوجود اگر دتا نہیں ہے تو ہمیں اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، قربانی اس کی نہیں ہوگی، قربانی کے جانور کا دتا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آخری سوال جو ہمارے سامنے ہے آج کے ان سوالوں کی لسٹ میں کہ ذی الحجہ کے شروعاتی دنوں میں اگر کسی خاتون کو پیریڈ شروع ہو گئے تو اب اس کے بعد وہ 3-4 دن کے بعد اگر وہ عبادت کرتی ہے تو کیا اس کو پورے عشرے کا ثواب ملے گا؟ ایسی خاتون کے سلسلے میں ہم یہی کہیں گے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر کسی خاتون کو پیریڈ شروع ہو گئے تو وہ جتنے دن عبادت کر سکتی ہے، یعنی روزہ رکھ سکتی ہے، روزہ رکھے، نماز پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھے. پیریڈ کی حالت میں ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، صدقہ خیرات کر سکتی ہے. جو نیکی کے کام وہ پیریڈز میں کر سکتی ہے وہ کرے. جو اس کے اس پیریڈ کی وجہ سے جو نیکیاں وہ نہیں کر سکتی، جو منع ہیں، تو ان کی نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ ہوگی اور انشاءاللہ نہ تو اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی آئے گی. جب اس کی نیت اور جذبہ پورا ہے تو انشاءاللہ اس کو پورے عشرے میں عمل کرنے کا ثواب ملے گا. یہ سوال بھی اکثر آتا ہے کہ کسی نے جانور خریدا قربانی کا اور اس جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اب کیا اس قربانی ہو سکتی ہے یا دوسرا ہمیں جانور لینا پڑے گا؟ تو اس کی 2 کنڈیشن علماء نے بتائی ہے کہ اگر وہ جو عیب پیدا ہوا ہے وہ ہماری کسی کمی کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تب تو ہمیں دوسرا لینا پڑے گا. اور کوئی نیچرل طبعی وجہ سے، فطری وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے قربانی کے جانور کو چوٹ پہنچی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو قربانی کر دیں، اس کی قربانی ہو جائے گی. البتہ اگر کوئی دوسرا جانور لانے کی طاقت نہیں ہے اور کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی، جیسا کہ بتایا گیا کہ پیر ٹوٹ گیا، اس طریقے کوئی حادثہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے. آپ اس جانور کی قربانی کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، کیونکہ اصل چیز نیت اور اخلاص ہے. اور جب آپ کے پاس دوسرا جانور لانے کی طاقت نہیں ہے، دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، تو پھر اسی جانور کی قربانی آپ کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا کرے گا. کہ کیا گھر میں کسی ایک انسان کا قربانی کر دینا کافی ہے یا گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے، گھر میں اگر کئی افراد ہیں اور ان کی کمائی الگ الگ ہے تو ان کی فیملی الگ الگ مانی جائے گی. اور اگر سارے لوگوں کی کمائی اکٹھا آتی ہے
اور وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی حیثیت سے رہتے ہیں تو ان کو ایک فیملی مانا جائے گا. تو اب یہ ہم طے کر رہے ہیں کہ پہلے کہ وہ الگ الگ فیملیز کے طور پہ رہ رہے ہیں یا ایک فیملی کے طور پہ رہ رہے ہیں. اگر ایک فیملی کے طور پر رہ رہے ہیں تو ایک قربانی، ایک جانور کی قربانی پورے فیملی کی طرف سے کافی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جانور کی قربانی پوری فیملی کی طرف سے، پورے کنبے کی طرف سے ہوتی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے دور میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لیتا تھا. فیأکلون ویطعمون، تو وہ لوگ خود اس قربانی کا گوشت کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے. حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ قربانی کے سلسلے میں فخر و مباحث سے کام لینے لگے. فصارت کما ترى، اور اس کے بعد قربانی کا معاملہ بہت بڑھ گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. تو ترمذی کی یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چھوٹے جانور کی قربانی پورے ایک پریوار کی طرف سے ہو جاتی تھی. اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ قربانی کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، صاحب نصاب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. قربانی کا جانور خرید کر کے اگر قربانی کرنے کی استطاعت ہے انسان کے پاس تو اس کو قربانی کرنا چاہیے. اور قربانی کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. جن علماء نے اس کو واجب کہا ہے، وجوب کی دلیل کوئی بہت مضبوط دلیل نہیں ہے، بلکہ قربانی ایک سنت ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور آپ نے خود قربانی کی ہے ہر سال، تو اس لیے ہمیں قربانی کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس استطاعت ہے. تو ایک گھر کے اندر اگر کئی لوگ ہیں جن کی کمائی الگ الگ ہے تو ان سب کو چاہیے کہ الگ الگ وہ قربانی کریں، اور اگر ایک فیملی کے طور پہ رہ رہے تو ایک جانور کی قربانی سارے لوگ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک انسان ہے جس کے اوپر قرضے ہیں، مقروض ہے وہ انسان، اب وہ قربانی کا تہوار آیا، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، ایسے آدمی کے لیے جس کے اوپر قرضے ہیں اور وہ قرضے یعنی ان کی کوئی ٹائمنگ فکس نہیں ہے، اس کو قرضے جتنا جلدی ممکن ہے ادا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پہلے قرض ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قرض کا ادا کرنا واجب ہے اور قربانی کرنا اس کے حق میں سنت مؤکدہ ہے، اور واجب کے اوپر ایک سنت چیز کو مقدم نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ جن علماء نے قربانی کو واجب بھی کہا ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر واجب کہا ہے جو قربانی کے اوپر قادر ہوں. تو جو مقروض ہے، یعنی اگر قرض کی رقم کو گھٹا دیا جائے تو پھر اس کے بعد قربانی کے لائق رقم نہیں بچتی ہے، تو پھر وہ قادر کہاں ہوا، قربانی کے لائق کہاں ہوا؟ تو اس لیے ایسے انسان کو قرض ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ قرض ادا کرنے میں وہ اپنی ایک ذمہ داری سے بری ہو جائے گا. یہ قرض بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بندوں کا ایک حق ہے، اور اگر قرض کو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس کا وہ قرض اس کے وارثین نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس قرض کو اس کی نیکیوں میں سے لیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا رسک ہے، یہ انسان کو نہیں لینا چاہیے. البتہ اگر کوئی قرض ایسا ہے جو ایک لانگ ٹرم کے لیے لیا گیا ہے اور یہ کہ 2 سال 3 سال بعد اس کو دینا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں آج ہم قربانی کر سکتے ہیں، بعد میں ہم قرض کو ادا کر دیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس قرض کا معاملہ الگ ہے. لیکن ایک انسان نے قرض لیا ہے اور اس کی ٹائمنگ گزر چکی ہے اور وہ قرض اس کے ذمہ واجب ہے، اور پھر ایسی صورت میں وہ قرض ادا نہ کر کے قربانی کر رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے جو ہے جو انسان قرض دار ہو اس کو پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کرنا چاہیے. قرض کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ان کان علیہ دین ینبغی لہ ان یبدأ بالدین قبل الاضحیہ، اگر انسان کے اوپر قرضہ ہے تو قربانی سے پہلے اس کو قرضہ ادا کرنا چاہیے. تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں. یعنی اگر سوال سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی جانور میں ہم قربانی بھی کر لیں اور عقیقہ بھی کر لیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، دونوں مستقل الگ ایک عبادت ہے. البتہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ مان لیجیے کسی گھر بچہ پیدا ہوا اور اتفاق سے اس بچے کا جو عقیقے کا ٹائم ہے وہ قربانی کا ٹائم ہے، بقرعید کا ٹائم ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا اس کو الگ سے عقیقہ کا جانور ذبح کرنا پڑے گا یا جو قربانی وہ کر رہا ہے وہی کافی ہو جائے گی؟ تو اس میں کچھ علماء کا تو یہ موقف ہے کہ نہیں، وہ عقیقہ کا جانور الگ سے اس کو لینا پڑے گا کیونکہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں. اور کچھ علماء نے کہا چونکہ عقیقہ کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے اور قربانی کا بھی وہی مقصد ہے، تو جب قربانی میں وہ جانور ذبح کر رہا ہے تو عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا. دونوں موقف میں جو مضبوط بات نظر آتی وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں جانور جو ہے لیا گیا ہو اور اسی کو ذبح کر دیا گیا ہو اور عقیقہ نہ کیا گیا ہو، عقیقہ کا الٹرنیٹ کے طور پہ قربانی کی گئی ہو.
ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے جو ہے بچنا چاہیے اس سے، اور مستقل الگ جانور جو ہے وہ عقیقہ کے لیے ذبح کرنا چاہیے اور قربانی کے لیے الگ جانور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے، بہت مشہور سوال ہے یہ، قربانی کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے حضرت علی جو قربانی کرتے تھے، وہ جو حدیث ہے ترمذی کی، وہ حدیث ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، تو وہ اس لائق تو نہیں کہ اس کو حجت بنایا جائے۔ تو میت کی طرف سے ہم وہی اعمال انجام دے سکتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ جو رواج چل پڑا ہے کہ لوگ جو ہے الگ سے جانور لاتے ہیں اور میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اپنی قربانی میں اس کے اجر و ثواب میں مردوں کو بھی شامل کر لیا جائے، تو اس کی دلیل اور گنجائش بہرحال موجود ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی خود قربانی ہوتی تھی اس میں آپ نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کیا، بلکہ بعض اوقات آپ نے دعا میں یہ کہا کہ اللہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی، تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو انتقال کر چکے تھے۔ تو ان احادیث کی بنیاد پر علماء نے یہ کہا کہ اپنی قربانی کے ثواب میں ہم میت کو شامل کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے مستقل الگ سے قربانی کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ قربانی کس عمر میں واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے، قربانی کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور قربانی کا جانور خریدنے کے لائق، قربانی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بچہ بھی اگر ہے اور وہ تمیز کی عمر کو پہنچ چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، بالغ نہیں ہوا، سمجھدار ہو چکا ہے، تو اگر آپ یہ ذبح کی بات پوچھ رہے ہیں تو ذبح تو کر سکتا ہے۔ لیکن قربانی اصلاً جب واجب ہی نہیں ہے تو کیا بچہ اور کیا بڑا؟ اصلاً میں نے بتایا کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جب اس لیول کو پہنچے کہ وہ پیسہ کما رہا ہے، اور یہ چیز بالغ ہونے کے بعد ہی انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہے، تو ایک بالغ انسان جو پیسہ کما رہا ہے اور اس لائق ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، تو اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا دو بھائی مل کر کے قربانی کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹے جانور میں دو بھائی مل کر کے اس کی قیمت میں حصہ لے کر کے قربانی کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دو بھائی میں سے ایک بھائی قربانی کرے اور اس کے اور بھائی اس کے فیملی میں ساتھ میں رہتے ہیں، ان سب کی طرف سے وہ قربانی کر لے تو یہ تو جائز ہے، مگر ایک ہی جانور میں دو الگ الگ بھائی جن کی کمائی الگ الگ ہو، وہ دونوں مشترکہ طور پہ قربانی کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ بڑے جانور میں جیسے بیل وغیرہ ہے یا اونٹ وغیرہ ہے، جو بڑے جانور ہیں جس میں 7 حصہ لینے کا حدیث میں ذکر ملتا ہے، تو اس میں سے اگر دو بھائی ہیں الگ الگ حصہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن چھوٹے جانور میں دو بھائیوں کا اس طریقے سے مشترکہ طور پہ قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ آیا ہے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے گھر میں کرنی چاہیے؟ تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے کہ کس کے نام سے قربانی کرنا چاہیے۔ جو گھر کا گارجین ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، قربانی کا مین جو ہے مالک وہی ہوتا ہے، اسی کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، اور اجر و ثواب میں سارے گھر والوں کو شامل کر لینا چاہیے، اس میں پہلا اور بعد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بھینس کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، قربانی جو ہے یہ انہی جانوروں کی جائے گی جو بہیمۃ الانعام ہیں، جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہیمۃ الانعام کہا ہے، ہم قربانی انہی جانوروں کی کر سکتے ہیں۔ اور بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کیا کہ وہ 8 جانور ہیں، 4 جوڑے ہیں، اس میں گائے بیل کا ذکر ہے، اس میں بکرا بکری کا ذکر ہے، اس میں بھیڑ اور دمبا کا ذکر ہے، اور اس میں اونٹ اور اونٹنی کا ذکر ہے۔ اب بھینس کا جو مسئلہ ہے تو علماء لغت نے بھینس کو نوع من البقر، گائے کی ایک قسم مانا ہے، اور بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ گائے کی جنس میں سے ہے، اس لیے قربانی میں بھینس چل جائے گی۔ لیکن بہت سارے علماء کا یہ موقف بھی ہے کہ چونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کیا ہے کہ ہم انہی چیزوں پر اکتفا کریں جو ثابت ہیں، تو چونکہ بھینس کا ذکر نص سے تو ثبوت نہیں ملتا، بھینس کا لغت کے حوالے سے علماء نے اس کو شامل مانا ہے۔ تو لغت میں تو شات کا جو لفظ ہے جو بکری کے لیے بولا جاتا ہے، وہ لفظ جو ہے آپ کا ہرن کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، اور نیل گائے کو بھی بقر کی ایک قسم مانا گیا ہے، حالانکہ اس پر اتفاق ہے کہ نیل گائے کی قربانی نہیں ہوگی اور ہرن کی نہیں ہوگی۔ تو لغت میں کسی چیز پر اطلاق ہونا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں احتیاط کا پہلو غالب رکھنا چاہیے، اور جن علاقوں میں دوسرے جانور اویلیبل ہیں وہاں پہ ہمیں بھینس کے علاوہ جو باقی قربانی کے جانور ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔
البتہ جن علماء نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے ان کی رائے اور ان کے فتوے پر کوئی اطمینان کرتے ہوئے اگر بھینس کی قربانی کرتا ہے تو اس کو ناجائز بولنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس قدر تشدد اس مسئلے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ہم جو ہے انہی جانوروں کی قربانی کریں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو واضح طور پر قرآن و سنت سے ثابت ہیں. بھینس کے بارے میں جو علم الحیوانات کے جو ماہر ہیں، جو زولوجی کے ماہر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دونوں جانوروں میں بہت فرق ہے اور دونوں الگ الگ جنس کی ہیں. تو اس اعتبار سے احتیاط اس میں ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے.